بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ اجمعین۔ بہت ہی پرکیف اور شاندار محفل چل رہی ہے اپنے اختتام کی طرف۔ آج ہماری اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ آج اس محفل میں شہ نشیں پر جلوہ افروز آج اس محفل کی صدارت و سرپرستی فرمانے والے صفی پور شریف کا فیضان لے کر ماررہ شریف کے موروثی غلاموں کے درمیان تشریف لائے۔ شمس ماررہ کے جہاں بہت سارے احسان ہیں، وہاں ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غریب نواز کا ساغر پلایا، اور غریب نواز کا یہ چشتی جام، یہ چشتی شراب جس جام میں بھر کے دی ہے وہ جام صفی پور شریف کا ہے۔ سیدنا صاحب البرکات رضی اللہ تعالی عنہ کالپی شریف سے سلسلہ قادریہ کی خلافت حاصل کرنے سے پہلے سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، مینائیہ، صفویہ میں بیعت لیا کرتے تھے لوگ۔ اس کو سلسلہ چشتیہ ماررہ شریف کا یہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ ماررہ شریف کو کالپی شریف سے بھی ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سلسلہ قادریہ ماررہ شریف کو صفی پور سے بھی ہے۔ تو صفی پور والے قادریہ سلسلے کو کہا جاتا ہے قادریہ قدیمہ، اور کالپی والے قادری سلسلے کو کہا جاتا ہے قادریہ سلسلہ جدیدہ۔ تو ماررہ شریف میں صاحب البرکات نے جب مسند سجائی اور رشد و ہدایت کی ابتدا کی، اللہ کے بندوں کی اصلاح کی شروعات کی، تو آپ اللہ کے بندوں کو جو توبہ کراتے تھے تو وہ اسی سلسلے پر سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، صفویہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہی سلسلہ بدایوں بھی آیا ہے، شمس ماررہ نے عطا فرمایا۔ اسی سلسلے کے وارث و امین حضرت سیدنا مخدوم صفی رضی اللہ تعالی عنہ کی گدی کے مالک اور ان کی ڈیوڑی کے نگہبان اور ان کے آستانے کے ناظم اعلیٰ اور ان کی خانقاہ کے روح رواں آج ہمارے سامنے اپنے جد کریم کا فیضان لے کر تشریف لائے۔ حضرت الشیخ شاہ افضال محمد فاروقی مدظ اللہ العالی افضال میاں صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ شمس ماررہ کی کیسی کیسی نوازشات ہیں بدایوں پر۔ کل جو دن ہونے والا ہے 12 تاریخ، اس میں شمس ماررہ کا گدی نشیں آنے والا ہے، اور آج شمس ماررہ نے اپنے پیر خانے کے گدی نشیں کو بھیجا ہے۔ کیسا کرم ہے، خود بھی اپنا بھی فیض دے رہے ہیں اور اپنے پیرانے سلسلہ سے بھی فیض دلا رہے ہیں۔ اور آپ کا تو قول ہے، اپنے پیرانے سلسلہ پر جتنا بڑا دعویٰ شمس ماررہ نے کر دیا ہے کوئی دوسرا کر نہیں پایا۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا شمس ماررہ نے اپنے پیرانے سلسلہ پر۔ فرمایا کہ جو شخص شاہ عین الحق کے بارے میں فرمایا کہ مولوی کہا کرتے تھے آپ کو، فرمایا کہ جو شخص مولوی سے عداوت رکھے، دل چھوٹا رکھے، مولوی کی اولاد سے، اولاد در اولاد سے اگر دل میں کدورت رکھے تو پھر وہ آل احمد اور اس کے پیرانے سلسلہ سے کسی شفاعت کی امید نہ رکھے، دستگیری کی امید نہ رکھے۔ تو شمس ماررہ کے پیرانے سلسلہ اگر سلسلہ کالپیہ سے ہوتے ہوئے دولت آباد شریف تک ہے تو سلسلہ اور شمس ماررہ کے پیرانے سلسلہ بلگرام سے ہوتے ہوئے صفی پور شریف تک۔
الحمدللہ. تو یہ کرم ہے شمس ماریرہ کا. غوث اعظم کا دامن بھی دیا, غریب نواز کا دامن بھی دیا, اور غریب نواز کا دامن بھی غریب نواز کے چہیتے پیارے لاڈلے مخدوم حضرت مخدوم صفی کے ہاتھوں سے ملا ماشاءاللہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت افضال میاں کے دادا کے بارے میں اکثر فرماتے تھے کہ میں کئی بار صفی پور شریف حاضر ہوا تو جب بھی خانقاہ میں داخل ہوتا تھا تو دیکھتا تھا کہ نور میاں تلاوت فرما رہے ہیں, حضرت کے دادا. اور فرماتے تھے حضرت کہ اتنا نورانی چہرہ تھا کہ بس دیکھتے رہیے, دل نہیں بھرتا تھا, بہت نورانی چہرہ. اور اس بات کی صداقت پر حضرت کی شکل گواہ ہے. آپ ذرا زیارت تو کر کے دیکھیں. محبت سے تاجدار اہل سنت کے مریدوں اپنے پیر کی محبت سے افضال میاں کی زیارت کر کے دیکھو, ان کے دادا کی زیارت ہوگی. تو یہ نور تو خیر ہونا ہی تھا. ان کا تو نام بھی نور میاں تھا, مگر اگر ان کا نام نور میاں تھا اور وہ نور والے تھے, ان کا نام افضال میاں ہے, یہ فضل والے ہیں. اور وہی فضل و کرم لے کر یہ تشریف لائے ہیں بدایوں میں. بدایوں کی عرس قادری میں حضرت دوسری بار تشریف لائے. اس سے پہلے تشریف لائے تھے تو باہر قادری مجیدی کانفرنس میں آئے تھے. آج تشریف لائے تو اندر درگاہ کی محفل میں. الحمدللہ درگاہ کے اندر بھی حضرت سے فیض یاب ہوا اور درگاہ کے باہر بھی حضرت کا فیض جاری ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے. شمس ماریرہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کمال کر دیا شمس ماریرہ نے, سبحان اللہ. تقریر تو مفتی صاحب کی ہونا تھی مگر وقت زیادہ ہو گیا تو عزام میاں نے فرمایا کہ اب ان کی تقریر کو ڈراپ کر دیا جائے. کوئی بات نہیں, کوئی قرضہ تو لے نہیں لیا تھا مفتی صاحب نے ہم سے کہ تقریر کر کے چکاتے ہیں. حضرت کی ایک مختصر سا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں, وہ بھی روایت کے مناسبت سے کہ ہر محفل میں حضرت کچھ نہ کچھ سنایا کرتے تھے. تو نعت کا مطلع ہے, ملاحظہ فرمائیے. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کو ملا ہے وہ اوج دوامی, نبی کو ملا ہے وہ اوج دوامی, زمیں بھی سلامی فلک بھی سلامی, زمیں بھی سلامی فلک بھی سلامی, ہے روئے نبی میں وہ حسن تمامی. ناقص نہیں ہے, ہے روئے نبی میں وہ حسن تمامی, کہ عاشق ہیں ہندی اور رومی اور شامی, کہ عاشق ہیں ہندی اور رومی اور شامی, ہے روئے نبی میں وہ حسن تمامی, کہ عاشق ہیں ہندی اور رومی اور شامی. اور ذرا دیکھیے ان کی اعلیٰ مقامی, ذرا دیکھیے ان کی اعلیٰ مقامی, ہے عرش بریں زیر پائے گرامی, ہے عرش بریں زیر پائے گرامی, ذرا دیکھیے ان کی اعلیٰ مقامی, ہے عرش بریں زیر پائے گرامی. یہ سب سے آخری چیز ہے جس کی طرف اشارہ حسیہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عرش ہے. اس کے بعد پھر اشارہ حسیہ کے قابل نہیں ہے کوئی چیز. ذرا دیکھیے ان کی اعلیٰ مقامی, ہے عرش بریں زیر پائے گرامی, اور ملی مجھ کو قسمت سے دوہری غلامی, ملی مجھ کو قسمت سے دوہری غلامی, میں ہوں قادری اور چشتی نظامی, میں ہوں قادری اور چشتی نظامی, ملی مجھ کو قسمت سے دوہری غلامی, میں ہوں قادری اور چشتی نظامی. مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں سالم کہاں اور کہاں خوش کلامی. یہ پانچوں شعر مطلع کے ہیں, مطلع انوار کہتے ہیں اس غزل کو. میں سالم کہاں اور کہاں خوش کلامی, ہیں شاعر تو حسان و سادی و جامی, ہیں شاعر تو حسان و سادی و جامی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ صاحب نے ایک ساقی نامہ کہا تھا, اس کو ہم عرس میں پڑھتے ہیں. شیخ صاحب نے پڑھا تھا, اس کے بعد سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس پر 4 مصرے ہمارے بھانجے نے لگائے جس کے شعر ابھی اعظامیہ سنائے, وہ بھی سنتے چلی. اور اس کو جو ہے شیخ صاحب نے تو ترنم سے پڑھا تھا, اس کو کوشش کرتا ہوں.
آئے گردش میں قدم قفل مہمات کھلا، آئے گردش میں قدم قفل مہمات کھلا، اور فصل گل جھوم اٹھی موسم برکات کھلا، فصل گل جھوم اٹھی موسم برکات کھلا، اور باب میں خانہ کھلا، باب کمالات کھلا، باب میں خانہ کھلا، باب کمالات کھلا، اور سال بھر بعد در پیر خرابات کھلا، سال بھر بعد در پیر خرابات کھلا، حلقہ سلسلہ گردش حالات کھلا، یعنی رندوں کے لیے قبلہ حاجات کھلا، اور سمت مارہرہ سے اٹھا ہے صحاب بغداد، صحاب بغداد، اور آ گیا دور میں پھر جام شراب بغداد، آ گیا دور میں پھر جام شراب بغداد۔ اب شیخ صاحب عرض کر رہے ہیں اپنے ساقی سے کہ جام دے جام تجھے روز الستی کی قسم، جام دے جام تجھے روز الستی کی قسم، بادہ و بادہ کشو بادہ گساری کی قسم، بادہ و بادہ کشو بادہ گساری کی قسم، اور مست چشم شہ بغداد کی مستی کی قسم، مست چشم شہ بغداد کی مستی کی قسم، اور آئے گردش میں ذرا جام شراب بغداد، آئے گردش میں ذرا جام شراب بغداد، اور ساغر چشت میں بھر دے میں ناب بغداد، ساغر چشت میں بھر دے میں ناب بغداد۔ اگلے بند میں فرماتے ہیں کہ لب جاں بخش سے پیمانہ لگا کر دے دے، یعنی جو ہمارا ساقی ہمیں پیمانہ دے تو تھوڑا سا پی لے، اس میں پہلے پی کے دے، ہمیں اپنے ہونٹوں سے لگا کے دے دے، تو پھر جام لبالب کی ضرورت نہیں ہے، درد تہ جام سے کام چل جاتا ہے۔ لب جاں بخش سے پیمانہ لگا کر دے دے، اپنی جھوٹی ذرا ساغر میں ملا کے دے دے، ہائے ہائے۔ لب جاں بخش سے پیمانہ لگا کر دے دے، اپنی جھوٹی ذرا ساغر میں ملا کر دے دے، اور حوض کوثر سے کوئی بوند منگا کر دے دے، حوض کوثر سے کوئی بوند منگا کر دے دے، اور سات دور مئو جام ابھی گزری ہے، سات دور مئو جام ابھی گزری ہے، اور تشنا کاموں کو یہ لگتا ہے صدی گزری ہے۔ آخری بند میں فرماتے ہیں کہ چشم بے نور کو انوار بصیرت دے دے۔ ساقی جو ہوتا ہے خانقاہوں میں صرف جام ہی تھوڑی پلاتا ہے، اور وہ جام بھی کون سے ہوتے ہیں؟ علم کے جام، معرفت کے جام، آگہی کے جام، شعور کے جام، ادب کے جام، قربت کے جام، وصل کے جام، بصیرت کے جام، بصارت کے جام، یہ سارے جام ہوتے ہیں۔ کل ملا کر وہ سارے جام کہ جو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے وہ پینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ چشم بے نور کو انوار بصیرت دے دے، اور قلب صد چاک کو صحبائے محبت دے دے۔ دلوں میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، اپنے ساقی سے محبت مانگنا چاہیے ہمیں۔ قلب صد چاک کو، جو دل چر گیا ہے ہمارا، پھٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، قلب صد چاک کو صحبائے محبت دے دے، اور طالب دید کو ایک جام زیارت دے دے، طالب دید کو
ایک جام زیارت دے دے، اور آج باقی نہ رہے حسرت و ارماں ساقی، آج باقی نہ رہے حسرت و ارماں ساقی، کاسے زیست میں بھر دے میں عرفاں ساقی، کاسے زیست میں بھر دے میں عرفاں ساقی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیخ العالم، ماشاءاللہ۔ آنے کا ارادہ نہیں تھا، صوفی صاحب کا تشریف لایا بھی رودولی شریف سے، ولی عہد سجادہ خانقاہ شیخ العالم رودولی شریف۔ کل فون پہ بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ارادہ تو تھا مگر بدل گیا۔ اب ان کا ارادہ بدل گیا تھا مگر شیخ العالم تو کچھ اور ہی چاہ رہے تھے۔ دیکھیے آج تشریف فرما ہے، قران الصادین ہے۔ ایک ہستی یہاں بیٹھی ہے محبوب الہی کی وارث، دوسری ہستی ابھی آئی ہے صابر پاک کلیر شریف کی وارث، اور یہ قادری فقیر تو پہلے سے موجود ہے۔ تو الحمدللہ غریب نواز نے کرم کی انتہا فرما دی، اپنے دونوں سلسلے کا فیضان بھیج دیا، ماشاءاللہ۔ آپ تشریف رکھیں صوفی صاحب، آ جائیے، حضرت بلا رہے ہیں، تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ قران الصادین ہے۔ عرس قادری اپنی تمام تر روحانی عرفانی روایات کے ساتھ منعقد ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور لگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اور بزرگوں سے ہمیں اپنے بزرگوں سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ بزرگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے جو ملنے آیا اس کے دل میں عقیدت کتنی ہے، آدھا کلو ہے کہ پاؤ کلو ہے کہ پوری ہے۔ تو آپ در و دیوار کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، بس صاحب مزار کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور صاحب مزار بھی ایسا کہ جس کے فضل و کمال اور روحانیت اور ولایت کا کیا کہنا، قطب زمان افضل العبید شاہ عین الحق عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرید و خلیفہ بلکہ ارشد خلیفہ، احب الخلفاء، حضور شمس ماررہ، قبلہ جسم و جاں غوث زمان، ابو الفضل حضور آل احمد اچھے میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو دھوکہ تو دے نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ دینے والوں کے بارے میں ایک بہت بلیغ بات ارشاد فرما دی قرآن میں، کہ جو لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو پکڑ پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدت کس کی کیا ہے، مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدت سے آتے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ اپنے اعمال کو اپنے شیخ کی صورت میں اور اس کے آئینے میں دیکھیں اور اس کو سنواریں۔ ہمارے گھروں میں آئینہ لگا ہے، جب ہم نہا کے نکلتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو آئینے میں شکل دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کنگھی کرنی ہے اور کدھر کریم لگانی ہے اور کہاں سے صابن پوچھنا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس آئینے میں ہمیں دکھ جاتا ہے کہ ہم میں کہاں گڑبڑی ہے۔ تو شیخ بھی ایک آئینہ ہے، اس کی سیرت میں ہم اپنی سیرت کو دیکھیں۔ اگر ہمارا چلنا پھرنا خراب ہے تو ہم صحیح کر لیں، اٹھنا بیٹھنا گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، ہماری نیتیں اگر اچھی نہیں ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ شیخ ہوتا ہی اسی کے لیے، اور آراس بھی اسی مقصد سے منعقد کیے جاتے ہیں کہ عرس میں آئیں، پیروں کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان سے سیکھیں اور ان کی عقیدت میں مست و بے ہو کر ان کے نغمے گنگنائیں اور کھائیں پیئیں موج کریں، بے فکر رہیں اتنے دن۔ اب لوگ عرسوں میں بھی موبائل لے کے آ جاتے ہیں، ارے بھائی گھر سے آئے تھے موبائل چھوڑ کے آتے، تو وہ بھی ٹینشن نہیں ہوتا جو موبائل کی گھنٹی دیتی ہے۔
پہلے نہیں ہوتا تھا، موبائل ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ اب چلے آ رہے ہیں، جیسے کوئی راجستھان سے آیا تو آگے آپ جب عرس سے واپس جائے گا تو پتہ چلے گا گھر پہ کیا تھا، ورنہ 5 دن سکون سے کٹتے تھے. تو موبائل نے بھی کچھ سکون غارت کر رکھا ہے. تو کھایا پیا، موج کی، عیش کی، منقبتیں پڑھی، نعتیں سنی، پیروں کے پاس بیٹھے رہے، پیرانے سلسلہ سے اپنی عرض و معروض کرتے رہے. کبھی اس پیر کے پاس بیٹھے، کبھی اس پیر کے پاس بیٹھے، کبھی اس رنگ کو دیکھا، کبھی اس رنگ کو دیکھا، کبھی اس کا غلاف پکڑا، کبھی اس کا غلاف پکڑا، کبھی یہاں سے پھول اٹھا لیا، کبھی وہاں سے پھول اٹھا لیا. ابھی لنگر خانے میں جا کے آپ کو چائے بھی پینا ہے. ابھی محفل کے بعد یونس بھائی نے کہا کہ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، محفل سے جب لوگ اٹھیں گے تو ان کو لنگر خانے میں بھیجیے، وہاں چائے کا انتظام. تو چائے پیجیے، موج کیجیے، کھائیے. اور لنگر میں کیا، کون سا لنگر؟ جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو. یہ کس کا لنگر ہے؟ جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی. یہ حضور تاج الفہول نے فرمایا ہے، جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی. انہوں نے فرمایا تھا، ہم نے دیکھ لیا. اور ہم اب اس شعر کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں لنگر کا تیرے ایک دانہ جو میسر ہے، ہمیں لنگر کا تیرے ایک دانہ جو میسر ہے، ہمیں برکت ہے لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی. ہمیں برکت ہے لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی. ہمارے حضرت تو ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ پیری مریدی کو میری تجارت مت سمجھنا، میرا کھانا پینا تو غریب نواز کے لنگر پہ ہوتا ہے، غوث اعظم کے دسترخوان پہ ہوتا ہے. ہم تو اس پیر کے مرید ہیں جس کا گزر غریب نواز کے دسترخوان پر، غوث اعظم کے لنگر خانے پر، مارر شریف کے ٹکڑوں پر ہوا. میں بہت چھوٹا تھا، جلوس محمدی میں حضرت کے ساتھ تھا، بہت چھوٹا تھا. تو نفیس، مرحوم نفیس قادری بدایونی، شاعر آستانہ، ہائے ہائے 2 شاعر کی کمی محسوس ہو رہی، نفیس بھائی کی اور مولانا غیاث علی نجمی مرحوم کی. تو نفیس بھائی کوئی کلام پڑھ لے تو اس میں اچھی میاں کا ذکر آیا. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ اچھی میاں کون ہے؟ اب سوچی میں کتنا چھوٹا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے چھوٹے گھر کے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہے اچھی میاں کون ہے، تو سوچی میں کتنا چھوٹا رہا ہوں گا اس وقت. میں نے پوچھا اچھی میاں کون ہے؟ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اچھے میاں وہ ہیں کہ جن کا دیا ہم کھاتے ہیں. یہ راستے پہ سڑک چلتے ہوئے جلوس محمدی کے نعت خوانی کے دوران کا جواب ہے. تو الحمدللہ تو وہ لنگر ہے. اور اس لنگر کی ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ابھی تک کسی نے بتائی نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگ بغداد شریف حاضر ہوئے تھے، جس کے بارے میں حماد نے کہا مجھے بھی لے جاتے، حضرت عزام ہو جاتا. عزام میاں کی قیادت میں تقریباً 65 لوگ بغداد شریف حاضر ہوئے، ہم بھی تھے. تو وہاں لنگر خانے میں پہنچے کہ بھئی جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، تو سوچا ایک دانہ ہی مل جائے کم سے کم. وہاں پہنچے تو لنگر خانے کے ذمہ دار نے 11 تھیلیاں دی. کتنی؟ 11 تھیلیاں. 11 تھیلیاں نمک کی، 11 تھیلیاں چاول کی. تو اب نمک حرام ہی نہیں کر سکتے، نمک آیا بغداد شریف سے. وہ نمک اور چاول تقسیم ہوئے تھوڑے بہت، مگر 6-7 تھیلیاں عزامیہ لے کر آ گئے بدائی. وہ یونس بھائی کے حوالے کر دی اور ان سے کہا گیا کہ اس لنگر میں جو چاول بن رہا ہے، ہر دیگ میں اپنے ہاتھ سے چند دانے ڈال دیا کیجئے، نمک چھڑک دیا کیجئے، تاکہ بدایوں میں بیٹھ کر غوث اعظم کے بغداد کے لنگر کی لذت محسوس ہونے لگے. الحمدللہ وہ انتظام بھی ہو گیا. تو الحمدللہ لنگر وہ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، اگر وہ دانے وہاں سے نہ بھی آتے تب بھی یہ لنگر غوث اعظم ہی تھا، ہے کہ نہیں؟ تو لنگر غوث اعظم ہے، لنگر غریب نواز ہے، لنگر شمس ماہرہ. اگر نہ بھی آئے دانا تو لنگر ہے کس کا؟ ہمارے پاس کیا تھا معلوم ہے؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دارالافتاء تھا، ہمارے پاس دارالقضاء تھا، ہمارے پاس مدرسہ تھا، ہمارے پاس مسند نہیں تھی، ہمارے پاس خانقاہ نہیں تھی. یہ خانقاہ دی کس نے ہمیں؟
ہمارے جد اعلیٰ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے خلافت عطا کر کے گدی عطا کی، اور اس کے بعد قاضی دانیال قطری کے بعد صاحب عرس، صاحب مزار، صاحب مقام، صاحب حضرہ کو شمس ماریرہ نے خلافت عطا فرما کر گدی عطا کی۔ اس دن سے ہمارے پاس گدی ہے، تو ہمارے پاس تو غریب نواز کی دی ہوئی گدی ہے، شمس ماریرہ کی دی ہوئی گدی ہے، تو ہمارے یہاں کا لنگر کو اگر غریب نواز کا لنگر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، غوث اعظم کا لنگر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اس بات کا یقین رکھیے کہ لنگر غوث اعظم ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ابھی جو چائے ملے گی وہ غریب نواز کی چائے ہوگی۔ ابھی ہم لوگ حضرت کی قیادت میں لنگر خانے میں بھی چلیں گے انشاءاللہ، پیچھے پیچھے پیر میخانہ آگے آگے، پیچھے پیچھے رند اور جام بھی ہوگا۔ اب دیکھنا کہ وہ چائے کس کو نشہ دیتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو اپنے پیروں کے ہاتھ کی چائے میں بھی وہ نشہ میسر ہے جو لوگوں کو جام لبالب میں نہیں ملتا۔ تو چائے کی چسکی میں مزہ آیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، تو عرس میں موج کیجئے، بے فکر گھومیے اور فاتحہیں پڑھیے اور اپنے آپ کو سدھار کی طرف لائیے، اللہ کی طرف لائیے۔ نمازوں کی پابندی ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی اور لوگ آئیں گے، کل اور مہمان آنا شروع ہوں گے، تو آپ آنے والوں کو آپ بھی کہیے کہ بھی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ وضو خانے میں اتنی ٹوٹیاں، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام، اور یہ حوض یہ کیا کہے گا، بددعائیں دے گا اگر وضو نہیں کیا اس پر۔ لیجیے صاحب ہم خالی تھے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آستانوں کی اور خانقاہوں کے حوض کے پانی کی اور کنویں کے پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی پرسوں صفی پور حاضر تھا تو کنواں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کنویں کی ایک اہمیت ہے۔ اجمیر شریف جاتے ہو، جھالرے کی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ جھالرے کا مجھے پانی دو اگر چاہو شفا، میں تو بیمار ہوں، اگر تم مجھے شفا چاہ رہے ہو کہ میں شفا یاب ہو جاؤں تو جھالرے کا مجھے پانی دو اگر چاہو شفا، دے دو اجمیر کے عاشق کو دوائے اجمیر، دے دو اجمیر کے عاشق کو دوائے اجمیر۔ تو یہ حوض کا پانی ہے، شیطانی بھگا دیتا ہے، آسیب اور اثر اور بھوت اور جنات اور ہوا کا چکر جب ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ سمجھ کے کہ ٹھنڈ ہے تو حوض میں نا، حوض بہت، اس سے وضو کیجئے، اس کا پانی پیجئے اور گھر بھی لے جائیے تھوڑا سا۔ تو وضو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، ایک دوسرے کی امداد مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں۔ جو طریقہ ہے فقراء کا اور صوفیہ کا، اس پر کم سے کم یہ دن تو ایسے گزاریں کہ جیسے ایک بزرگ کو صوفی کی زندگی ہوتی ہے، ہمارے پیروں کی زندگی کے مطابق یہ 2 دن تو گزرنا چاہیے نا سال میں۔ تو ہم دیکھیں کہ کوئی ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے لیے ان کو جگہ دیں، ان کو آرام پہنچائیں۔ ہر آدمی یہاں پر جو ہے وہ میزبان ہے، یا کوئی مہمان تو ہے نہیں، مہمان تو حضرت ہیں یہاں پر، ان کی خدمت کرنا ہے۔ باقی ساری قادری پیر بھائی ہیں، تو ان کی کون سے مہمان؟ اور اگر مہمان تم ہو بھائی تو پھر مہمان میں بھی ہوں اس میں، یہ سمجھ لینا۔ بھائی آپ ہر آدمی چند 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر سب میرے پیر بھائی ہیں اس میں، تو کوئی بڑا پیر بھائی ہے، کوئی چھوٹا پیر بھائی، اور ایک آدھ آدمی تو چچا بھی نکلے گا اس میں، قادری دولہ کا مرید عابد بھائی وغیرہ کہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو بھئی اگر آپ مہمان ہیں تو پھر میں بھی مہمان ہوں، سمجھے؟ تو ہمیں تربیت کے 2 دن گزارنے، نفس کو ختم کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں، ایسے کام سیکھنے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اپنے پیرانے سلسلہ سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں پیرانے سلسلہ کے آستانوں پر حاضری کا موقع ملتا رہے۔ اور ابھی کل کا پورا دن عرس قادری کا باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی خیر سے گزر جائے گا۔ اور محفل میں آیا کریں تو موبائل سوئچ آف کر لیا کریں۔ دیکھیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے موبائل کی گھنٹی سن کے اپنی گھنٹی بند کر لے۔ تو جب ایک گھنٹی بج گئی تو پھر دوسری نہیں بجنی چاہیے، سے فوراً اپنا موبائل چیک کیجئے کہ ہمارا تو نہیں کھلا رہ گیا، اس طرح بند ہو جائے۔ تو رات بھی زیادہ ہوتی جا رہی، 12:15 ہو گئے، حضرت کو بھی تشریف بھی لے جائیں گے واپس صفی پور، تو صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ ہو جائے گی، اس کے بعد بہت سکون سے میں حضرت کو لے کے پہلے لنگر کھانے جاؤں گا، پیچھے پیچھے سارے قادری میخار اور میکش جو ہیں وہ پیچھے پیچھے آئیں گے بغیر شور شرابہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔